آج میں آپ کو 3 ایکسرسائز بتاؤں گا چیسٹ کی۔ آپ نے گھر میں کس طرح چیسٹ کی ایکسرسائزیں لگانی ہے، گھر میں کس طرح لگا سکتا ہے۔ جم میں تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں، اگر گھر میں کسی کے پاس اتنا سامان ہے اور اگر کوئی لانا چاہتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح لگانی ہے ایکسرسائز، کیونکہ بینچ ہوتے ہیں ایسے جو جن پہ آپ پیچھے راڈ ہینگ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ گھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بینچ نہیں لا سکتا بندہ، سنگل بینچ جس طرح میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کس طرح کا سنگل بینچ ہے اور آپ نے کس طرح پرفارم کرنی ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے یہ وارم اپ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اسٹریچنگ وغیرہ کر لیں۔ اچھا، میں نے 3 ایکسرسائزیں بتائی ہیں آپ کو۔ یہ جو پش اپ ہے یہ بھی ایکسرسائز میں ہی شامل ہوتے ہیں، لوگ اس کو وارم اپ میں شامل کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایکسرسائز ہی ہے چیسٹ کی، بہترین ایکسرسائز ہے یہ۔ میں خود جب چیسٹ لگاتا ہوں تو سب سے آخر میں اس کے 4 سے 5 سیٹ خود لگاتا ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے جب ایکسرسائز ختم ہو جاتی ہے میری تو اس کے بعد تو بہت اچھا پمپ آتا ہے چیسٹ میں، تو آپ اس کو ایکسرسائز میں شامل کر لیں تو آپ کی ٹوٹل یہ 3 ایکسرسائز وہ ہوگی اور چوتھی یہ ہو جائے گی، 4 ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اس کے 3 سیٹ اپ لگائیں اور تینوں سیٹوں میں آپ نے 15-15 ریپس نکالنے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے 15-15 سیٹ لگائیں، تھوڑی سی اسٹریچنگ کریں، پھر سیٹ لگائیں، پھر اسٹریچنگ کریں، پھر سیٹ لگائیں۔ اور باقی بہرحال میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ آخر میں لگائیں، وہ ایڈوانس لیول کے لیے، یہ میں بگنرز کے لیے بتا رہا ہوں جو شروع میں جم جنہوں نے جوائن کی ہے، مطلب اگر جم میں ہیں تو جم میں اس طرح لگائیں، اور اگر گھر میں انہوں نے سامان لے آئے ہیں یا لانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ لے کے آئیں اور ایکسرسائز جو ہے وہ اس طرح شروع کریں چیسٹ کی۔ تو شروع میں آپ پش اپ سے شروع کریں، لازمی نہیں 15 نکالیں، 10 نکالیں، 8 نکالیں، 4 نکالیں، ٹھیک ہے، جتنے آپ سے نکل سکتے ہیں آرام سے اتنے نکالیں۔ تو یہ 3 سیٹ اس کے آپ مکمل کریں، اور اس کے بعد میں نیکسٹ ایکسرسائز جو ہے اس کی آپ کو بتاؤں گا، پریس راڈ ہے، میں نے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ پش اپ آپ دیکھیں جس طرح میں لگا رہا ہوں آپ اس طرح لگائیں، اگر آپ سے نہیں لگ رہے تو آپ اپنے گھٹنے جو ہے وہ زمین پہ ٹیک کے پھر آپ پش اپس لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح نہیں لگ رہے ڈائریکٹ آپ کو آپ کے، تو آپ ایزیلی جس طرح آپ کے لگ سکتے ہیں تو اس طرح لگائیں۔ اچھا، بینچ یہ والا آپ یوز کریں، اسٹریٹ بینچ، دوسرا ہینگ کرنے والا نہ لے کے آئیں، کیونکہ وہ بعد میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ شروع میں تو بندہ کہتا ہے لے آتا ہے بندہ، لیکن وہ بعد میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، مطلب رکھنے کے لیے جگہ کافی وہ گھیرتا ہے، پیچھے ہینگ کرنے کے لیے راڈ جو رکھنے کے لیے جگہ جو ہوتی ہے اس کی وہ بڑی ہوتی ہے، تو یہ والا کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یہ والا بینچ مطلب آپ گھر میں ایزیلی کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں گھر کے لیے بیٹھنے کے لیے۔ تو دیکھیں میں نے کس طرح یہ پلیٹس وغیرہ لگائی ہیں، اور آپ نے اسی طرح لگانی ہے، اور اٹھانا بھی ایسے جیسے میں ابھی سر کے نیچے سے اٹھا رہا ہوں، اس طرح ایزیلی برابر ہاتھ ڈالیں آپ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اوپر پش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایزیلی آپ اس طرح شروع میں چھوٹا ویٹ لگائیں، تھوڑا ویٹ لگائیں، جتنا آپ لگا سکتے ہیں، بہتر ہے خالی راڈ سے لگا لیں تاکہ آپ کے جو اینگل ہے وہ سیٹ ہو جائے، اور آپ کو پتہ لگے کہ راڈ کس طرح اوپر سے نیچے ہو رہا ہے، کیونکہ شروع میں جب اٹھاتے ہیں راڈ کو نیچے سے اوپر تو وہ کافی آگے پیچھے ہوتا ہے، مطلب سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کس طرح سیدھا اوپر لے کے جانا ہے، تو اس طرح اٹھانا اور اس طرح رکھنا جس طرح میں نے ابھی رکھا ہے۔ تو اس کے آپ نے 15 ریپس نکالنے ہیں، 12 سے 15 نکالیں، اگر خالی راڈ ہے اس کے زیادہ نکال لیں، 20 ریپس نکال لیں، اس کے 12-15 سے نہیں پتہ لگتا، تو 20 سے 25 ریپس نکالیں خالی راڈ سے، تو جب پلیٹس ڈالیں گے تب 12 سے 15 نکالیں۔ اس طرح آپ پلیٹس وغیرہ ڈالیں احتیاط سے، ایک سائڈ پہ ڈال کے دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر سیٹ میں آہستہ آہستہ ویٹ انکریز کریں۔ اگر آپ بگنرز ہیں تو بے شک ایک ہی جو ویٹ ہے اس سے 3 سیٹ لگا لیں، ایک ہی ویٹ سے، اور تینوں سیٹوں میں جتنے آپ کے ریپس نکل سکتے ہیں، ظاہر ہے ہر سیٹ میں آپ کا ریپس جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، اگر 20 نکالیں ہیں پہلی دفعہ، دوسری دفعہ کیا پتہ 18 نکلیں یا 15 نکلیں، تو تیسری دفعہ 10 سے 12، اگر 5 سے 6 بھی ریپس آخری سیٹ میں نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے یہ 5 سے 6 جو ریپ نکلے ہیں یہ سیٹ نہیں لگا صحیح. تو شروع میں بگنرس کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ والا بھی سیٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں میں تیسرے سیٹ میں بھی ویٹ انکریز کر رہا ہوں. تینوں سیٹوں میں ویٹ آہستہ آہستہ جب آپ ہوتے جائیں گے پرانے، مطلب آپ کو جو اسٹیمنا ہے وہ بڑھتا جائے گا تو آپ خود انکریز کرتے جائیں گے. اور یہ لازمی کریں، سائز اگر آپ نے گین کرنا ہے تو ویٹ ضرور انکریز کریں ساتھ ساتھ. اٹھانے کا اور رکھنے کا طریقہ لازمی دیکھیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کس طرح اٹھائیں. اور سنگل ہے بندہ تو کس طرح، یہ دیکھیں میں نے ویٹ بھی بڑھایا ہے لیکن پھر بھی آرام سے اٹھا رہا ہوں. تو اس طرح نیچے اٹھانا بھی ہے اور اسی طرح رکھنا بھی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے رکھتے ہوئے. تو آہستہ آہستہ جب آپ کافی مطلب پرانے ہو جائیں یا مطلب ویٹ زیادہ آپ اٹھانا شروع کر دیں اس سے بھی زیادہ، تو آپ ایک بندہ لازمی پیچھے کھڑا کر دیں جب چیسٹ پریس راڈ لگا رہے ہوں، صرف اس کے لیے. باقی ڈمبلز کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ دوسری ایکسرسائز اس طرح لگانی ہے. اور جب پلیٹس اتارنی ہے تو ایک طرف ہاتھ رکھنا ہے، ساری پلیٹس ایک طرف سے نہیں اتارنی ایک دم سے. ٹھیک ہے، جس طرح میں اتار رہا ہوں ایک سائڈ سے، پہلے ایک سے 2 اتاریں، ٹھیک ہے، پھر دوسری سائڈ سے اتاریں. جب سنگل سنگل رہ جائے تو پھر آپ ایک سائڈ سے ہاتھ رکھ کے دوسری سائڈ پہ پھر جائیں، پھر اتاریں. پھر گر سکتی ہے، پاؤں بھی لگ سکتی ہے اور بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے آرام سے پہلے اتاریں. اور راڈ میں نے آپ کو جو بتایا تھا تقریباً 4 سے 4.5 فٹ کا یہ راڈ ہے تقریباً، یہ دیکھیں. تو اتنا راڈ آپ کو دیکھیں چیسٹ میں بھی کام آ رہا ہے. اسی راڈ سے میں آپ کو شولڈر بھی ایکسرسائز لگا کے بتاؤں گا کہ کس طرح شولڈر کی ایکسرسائزیں لگانی ہے. تو آہستہ آہستہ میں ایکسرسائزیں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے گھر میں پرفارم کرنی ہے. اسی راڈ سے آپ دیکھیں شولڈر بھی لگے گا اور بائیسیپس بھی آپ کی ایکسرسائز میں اس میں بتاؤں گا کس طرح لگانی ہے. اچھا، دوسرا یہ بینچ پریس ہے، ڈمبل پریس، اسٹیٹ ڈمبل پریس ہے. یہ آپ نے لگانے ہیں 3 سیٹ اس کے، اور اس کے بھی 15 ریپس نکالیں. شروع میں ویٹ جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں شروع میں کم سے کم اٹھائیں. اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے 25 سے 30 ریپس جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے بڑھائیں اس کو. ٹھیک ہے، 15 سے 20 ٹھیک ہے شروع میں، اچھا پمپ ہو جائے. تاکہ اس کے بھی 3 سیٹ لگائیں بینچ پریس کے. تو ڈمبل کے اس میں بھی آپ ویٹ انکریز کریں. اگر اسی سے لگا لیں مطلب وہی ویٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے، اس سے اوپر نہیں جا رہے، آپ 10 ریپس نکل رہے ہیں، 12 نکل رہے ہیں، تو پھر اسی سے لگائیں. دوسرا سیٹ بھی اور تیسرا سیٹ بھی اسی سے لگا لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے ویٹ بڑھانا ہی بڑھانا ہے. اگر نہیں نکل رہے تو پھر اسی سے لگائیں. اس کے بھی 3 سیٹ پورے کریں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ایکسرسائز ہے جو لگانی ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے جو کیا نام ہے، ریسٹ جو بیچ میں ہے. لڑکے بہت زیادہ جو نیو لڑکے ہیں وہ یوٹیوبس پہ دیکھ کے تو بہت زیادہ وہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی ریسٹ لے لیں. بہت لمبی لمبی 5 منٹ کی بھی ریسٹ لیتے ہیں. اور کچھ تو ان کے بتائے کہ بغیر ہی خود ہی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سے ہی مطلب آئیڈیا لگاتے ہیں کہ اتنی ریسٹ ہونی چاہیے. تو اتنی ریسٹ کا کوئی فائدہ نہیں، مسل کافی ریلیکس ہو جاتا ہے. تو آپ نے اتنی ریسٹ لگانی کہ آپ کا سانس جیسے ہی بحال ہو جائے پھر لگائیں. مطلب 30 سیکنڈ میں باہر ہو رہا ہے تو 30 سیکنڈ میں اسی دوران آپ پھر اگلا سیٹ لگائیں مکمل بحال ہونے سے بھی پہلے. 30 سے 40 سیکنڈ سے زیادہ ریسٹ نہ لیں تو آپ کا اچھی ایکسرسائز لگے گی. تھوڑے ٹائم میں بہت اچھی ایکسرسائز لگے گی، بہت اچھا پمپ آئے گا، سائز بھی گین ہوگا. کٹنگ کر رہے ہیں تو کٹنگ اچھی آئے گی، آپ کا فیٹ لوز اچھا ہوگا. تو ریسٹ کم سے کم لیں. اچھا، دوسرا اس کے بعد آپ نے اگلا جو سیٹ لگانا ہے وہ ہے ڈمبل فلائی کا. اسی پہ ہی آپ نے فلائی ڈمبل لگانا ہے. یہ آخری ایکسرسائز ہے. آپ شروع میں اتنی ایکسرسائزیں لگائیں، لمبی بہت زیادہ گھنٹے گھنٹے کی ایکسرسائز لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ کم سے کم ریسٹ لیں اور 4 ایکسرسائزیں لگائیں، 3 لگائیں اور شروعات میں. ٹھیک ہے نا. ویسے جو پرانے ایڈوانس لیول ہو جاتے ہیں وہ 5 ایکسرسائزیں لگاتے ہیں جو صحیح جانتے ہیں اس چیز کو. لیکن جو نہیں صحیح جانتے، جو کافی ٹائم بھی ہو گئے، جن کا 1.5 سال ہو گئے، ان کو نہیں پتہ، وہ 8 سے 10 ایکسرسائزیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
آپ 5 سے 6 ایکسرسائز، زیادہ سے زیادہ 6 لگا لیں، نہیں تو 5 بہت ایکسرسائزیں۔ تو ڈمبل پریس بھی اس طرح آپ لگائیں، مکمل آپ نے مسل کو پکڑ کے رکھنا ہے، نیچے جب جا رہے ہو تب بھی، اوپر جا رہے ہو تب بھی۔ کہنے کا مقصد ہے آپ سانس بحال کریں، پھر سانس کو پکڑیں، اور اسی طرح مسل کو آپ کا کنیکشن جو ہے دماغ کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ لگا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لگ رہا ہے کیا نہیں۔ آپ کا پورا دماغ آپ کے اس ایکسرسائز کے ساتھ ہونا چاہیے، کس طرح لگ رہی ہے، مسل کو لگ بھی رہا ہے یا نہیں۔ جیسے آپ نیچے آتے ہیں فلائی میں، اسی طرح آپ چیک کریں کہ کتنی چیسٹ میری کھل رہی ہے، اور جب اوپر جا رہے ہیں اور جتنی کو میں باہر نکال رہا ہوں چیسٹ کو زور لگا کے، مطلب آپ یہ دیکھیں جس طرح میں لگا رہا ہوں آپ اس طرح لگائیں، ٹھیک ہے، پورے پکڑ کے رکھنا ہے، پتہ بھی لگ رہا ہے، فائبر نظر آ رہے ہیں چیسٹ کے۔ یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے نیچے سے اوپر تک چیسٹ کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اس کے بھی 3 سیٹ لگائیں فلائی کے، یہ آپ آخری ایکسرسائز لگائیں۔ اچھا، یہ ٹوٹل ایکسرسائزیں جو ہوگی آپ کی 4، شروع میں نے بتایا تھا 3 ایکسرسائزیں ہیں، لیکن آپ پش اپس کو ساتھ ملائیں اس کو، یہ نہیں کہ آپ پش اپس کو نہیں ملا رہے، بیچ میں پش اپ کو لازمی ملائیں ساتھ، وہ ایکسرسائز میں آتا ہے یہ پش اپ بھی، لوگ وارم اپ میں شامل کرتے ہیں اس کو، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو۔ تو ٹوٹل آپ شروع میں 4 ایکسرسائزیں لگائیں۔ شروع میں جو بگنرز ہیں پہلے تھوڑی سی مکس ایکسرسائزیں لگائیں، مطلب بائیسیپس کی ایک ہوگی، ایک ٹرائیسیپ کی ہوگی، ایک چیسٹ کی ہوگی، ایک بیک کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 6-7 دن کے بعد آپ نے سنگل ایکسرسائز چیسٹ کی لگانی ہے، اور چیسٹ کی یہ والی ایکسرسائز جس طرح میں نے آپ کو بتایا 4 ایکسرسائزیں یہ آپ نے لگانی ہے، سنگل کر کے 3 سیٹ لگائیں، آپ کی بہترین چیسٹ پمپ بھی ہوگی، اور اس کے بعد فیل بھی ہوگا کہ آپ کا سائز گروتھ ہو رہا ہے اس طرح لگانے سے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ بے تکی سی ایکسرسائز جس طرح لڑکے گھنٹہ لگانا شروع کر دیتے، بعد میں پھر وہ سال ہو جاتا ہے، ان کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جم میں، اتنے ٹائم سے کوئی گروتھ نہیں ہو رہی، پتہ نہیں لگ رہا۔ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ شروع میں ہی اتنا زور مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ زیادہ ریسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ زیادہ زور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، نیکسٹ ایکسرسائز بتاؤں گا آپ کو۔